خواجہ انور زمان نہایت عقلمند، پڑھا لکھا اور خوش اخلاق انسان تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا آنا جانا بادشاہ کے دربار میں ہو گیا اور بادشاہ بھی اس کو پسند کرنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کو رعایا کی خوشحالی اور بہتری کی تدبیریں سمجھایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو خواجہ انور زمان پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ کسی وزیر پر اتنا بھروسہ نہ تھا۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، وہ سب سے پہلے خواجہ انور سے مشورہ کرتا۔ ہمیشہ ہی بادشاہ نے محسوس کیا کہ خواجہ کا مشورہ بہت کارآمد ہوتا ہے۔ بادشاہ نے محل کے پہرے داروں، سپاہیوں اور غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ خواجہ انور جب چاہے شاہی محل آ سکتا ہے، اسے بالکل نہ روکا جائے اور سب اس سے عزت و احترام سے پیش آئیں۔ یہ صورتحال بادشاہ کے ایک وزیر کو ناگوار گزرتی تھی۔ بادشاہ کا یہ وزیر ایک مکار اور کینہ پرور شخص تھا۔ اسے یہ بات بالکل اچھی نہ لگتی تھی کہ بادشاہ اپنے وزیر کے بجائے خواجہ انور پر اعتماد کرتا ہے اور اس سے تمام معاملات میں مشورہ کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح بادشاہ کے دل میں خواجہ انور کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے بادشاہ کے کان خواجہ انور کے خلاف بھرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب بادشاہ اکیلا تھا، مکار وزیر اس کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو اور آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ یہ غلام بہت دنوں سے ایک خاص معاملے میں پریشان ہے اور حضور سے اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر اجازت عطا فرمائی جائے تو عرض کرے۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ مکار وزیر نے کہا، عالی جاں، دو باتیں ایسی ہیں جو سلطنت کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں، ان سے خود حضور کا تخت و تاج بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حضور، پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ واقعی عزت اور احترام کے حقدار ہوں انہیں وہ عزت نہ دی جائے اور ان کا احترام نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ادنا درجے کے ہوں اور اس قابل نہ ہوں کہ انہیں بادشاہ منہ لگائے، ان لوگوں کو نچلے درجے سے اٹھا کر اوپر پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ انہیں اپنے قریب بٹھانے لگے اور ہر معاملے میں انہی سے مشورہ کرنے لگے۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر کہا، ہم سمجھے نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ذرا کھل کر بات کرو۔ وزیر نے کہا، حضور گستاخی معاف، میرا اشارہ خواجہ انور کی طرف ہے، جسے حضور نے خواہ مخواہ عزت دار بنا دیا ہے، اور ہر معاملے میں جب تک خواجہ انور آپ کو مشورہ نہ دے آپ اس پر عمل نہیں فرماتے۔ شاید جہاں پناہ کو معلوم نہیں کہ یہ شخص چالاک، مکار اور دھوکے باز ہے۔ شہر کا بچہ بچہ اس کی بدماشیوں سے واقف ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ خواجہ انور جیسا بدنام آدمی آپ کا مصاحب ہو تو رعایا پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ بادشاہ نے بڑے غور سے وزیر کی یہ تقریر سنی اور پھر کہا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ کیا ہم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ اچھے برے اور ادنا و اعلیٰ آدمی میں تمیز کر سکیں؟ یہاں تک ہم نے جانچا اور پرکھا ہے، خواجہ انور نہایت عقل مند اور دیانتدار شخص ہے اور ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے۔ آج تک اس نے جتنے بھی مشورے ہمیں دیے ہیں وہ سب درست اور مفید ثابت ہوئے۔ ہم نے کئی بار اس کی آزمائش کی ہے، ہر دفعہ اس سے کھرا اور سچا انسان پایا ہے۔ تم نے اس کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ انہیں ثابت کرو، ورنہ ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ یہ سنتے ہی وزیر کا خون خشک ہو گیا۔ دہشت سے مکار وزیر کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ فوراً بادشاہ کی قدم بوسی کی اور سلام کر کے رخصت ہوا۔ مکار وزیر ہانپتا کانپتا اپنے مکان پر پہنچا اور ٹھنڈے پانی کے کئی پیالے پیے، تب کہیں اوسان بحال ہوئے۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، مجھ کم بخت کو کیا خبر تھی کہ خواجہ انور نے بادشاہ پر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ اس کے خلاف بادشاہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب اگر میں انور کے بارے میں یہ الزام ثابت نہ کر سکا تو بادشاہ مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ جوں وزیر اس معاملے میں غور کرتا، اسے اپنی ہی جان کے لالے پڑتے نظر آتے۔ اب اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ وہ کون سی تدبیر ہو سکتی ہے جس کے ذریعے خواجہ انور کو بادشاہ کی نگاہوں سے گرایا جائے۔ سوچتے سوچتے شیطان نے آخرکار مکار وزیر کے کان میں ایک تدبیر پھونک ہی دی۔ اس شہر میں 70-80 برس کی ایک بڑھیا رہتی تھی، مکاری اور چالاکی میں ذہین و فطین اور لاجواب، اگر کہو تو آسمان سے تارے توڑ لائے۔ اس کے کاٹے اور ڈسے کا منتر ہی نہ تھا۔ وزیر نے اپنا ایک آدمی بھیج کر اس بڑھیا کو بلایا۔ وہ فوراً حاضر ہوئی اور وزیر کو لاکھوں دعائیں دے کر بولی، سرکار، آج تو میری قسمت ہی جاگ گئی۔ حضور نے مجھ غریب بڑھیا کو کیوں کر یاد فرمایا؟ حضور کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیا کوئی پریشانی آن پڑی ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں اماں جان، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ بادشاہ کا ایک دوست خواجہ انور میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اسی لیے فکر مند ہوں۔ میں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص بہت گھٹیا درجے کا ہے اور آپ کا مصاحب بننے کے اہل نہیں، مگر بادشاہ نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا، اگر تم نے اپنے الزامات کا ثبوت پیش نہ کیا تو تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ اب اماں جان، میری عزت و آبرو اور جان و مال سب تمہارے ہاتھ میں ہے، کوئی ایسی تدبیر کرو جس سے خواجہ انور بادشاہ کی نظروں میں ذلیل ہو جائے۔
پھر میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس لالچی اور مکار بڑھیا نے مکار وزیر سے کہا، اے حضور جان آپ کے قدموں پر قربان، کوئی ایک تدبیر؟ میں تو ہزاروں تدبیروں سے خواجہ انور کو بدنام کر دوں۔ اب آپ اطمینان سے اپنے محل میں آرام فرمائیے اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ چالاک بڑھیا نے ایک ترکیب سوچی اور اگلے دن پھٹے پرانے چھیترے لٹکائے اور لاٹھی ٹیکتی جھریوں بری گردن ہلاتی آہستہ آہستہ خواجہ انور کے مکان پر پہنچی۔ مکان کے اندر گھسنے کا ارادہ کیا تو دربان نے ڈانٹ کر روکا اور پوچھا، ارے بڑھیا تو کون ہے اور کدھر جاتی ہے؟ بڑھیا نے دربان کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور چیخ کر بولی، ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے باولا کتا کاٹے، دیکھتا نہیں اب خواجہ انور کی بیگم سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، تو ہمیں روکنے والا کون ہے؟ یہ کہہ کر بڑھیا نے دربان کو دھکا دے کر اندر جانے کی کوشش کی، مگر دربان نے بڑھیا کی لاٹھی پکڑ لی اور کہنے لگا، بڑی بھی کیا کہوں، میری نانی اماں کے برابر ہو اس لیے کچھ نہیں کہتا، ورنہ کوئی اور اتنی گالیاں مجھے دیتا تو مارتے مارتے کچھ عمر نکال دیا ہوتا۔ خواجہ انور گھر میں موجود نہیں اور نہ ہی ان کی بیگم اجنبی عورتوں سے ملتی ملاتی ہے، اس لیے ٹھنڈے ٹھنڈے اپنا رستہ ناپو، ورنہ مجھے سختی سے کام لینا پڑے گا۔ اتنا سننا تھا کہ بڑھیا نے وہ فعل مچائے کہ خدا کی پناہ، لاٹھی زمین پر پھینک دی اور خود ذبح کیے ہوئے مرغے کی طرح تڑپنے لگی، ساتھ ساتھ تیز آواز میں چلاتی جاتی تھی، ارے لوگو غضب خدا کا، یہ 2 ٹکے کا غلام مجھ غریب بڑھیا کو مار رہا ہے، ارے بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا، یا الہی اس پر عذاب ٹوٹے، ابھی کھڑے کھڑے دم نکل جائے، اس ظالم کا، ہائے ہائے میری تو ہڈیاں توڑ دی اس نے، ارے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے بعد کیا کریں گے؟ بڑھیا کا شور سن کر بہت سے راگیر جمع ہو گئے اور سب نے بیچارے دربان پر لعن طعن کی۔ دربان ہکا بکا اپنی جگہ کھڑا بڑھیا کو دیکھ رہا تھا، اس نے قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ بڑھیا مکر کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے مارنا تو کجا انگلی تک نہیں لگائی، لیکن کسی نے بیچارے دربان کی نہ سنی۔ آخر اس ہنگامے کی خبر خواجہ انور کی بیوی کو بھی ہوئی، اس نے جلدی سے 2-3 کنیزوں کو دروازے پر بھیجا اور حکم دیا کہ ابھی اسی وقت اس بڑھیا کو ہمارے پاس عزت و آبرو سے لاؤ، اور دربان سے کہہ دو کہ اگر آئندہ اس نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا یا اسے دھتکارا تو اپنے آپ کو نوکری سے برخاست سمجھے۔ کنیزوں نے آنن فانن ڈنڈا ڈولی کر کے مکار بڑھیا کو بیگم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اس نے بڑھیا کو آنسو بہاتے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹے ہوئے دیکھا تو بہت ترس آیا، کہنے لگی، بڑی بھی میں معافی چاہتی ہوں کہ دربان نے آپ سے گستاخی کی، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ بڑھیا نے کہا، اے بیٹی اللہ تجھے سلامت رکھے، مدت سے خواجہ انور کا نام سنتے آ رہے ہیں کہ بڑا سخی ہے، بیٹی میں ایک مصیبت زدہ عورت ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور کمانے والا کوئی نہیں، فاقوں نے نڈھال کر دیا ہے، غریبی بہت زیادہ ہے، بھیک مانگنے کی عادت نہیں، سوچا تھا کہ آج خواجہ انور کے پاس جاؤں اور اس سے مدد کی درخواست کروں، لیکن کیا خبر تھی کہ رئیسوں نے ایسے ایسے کتے پال رکھے ہیں جو غریبوں کو کاٹ کھانے دوڑتے ہیں۔ بیٹی اب تم سے کیا کہوں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کبھی ہم بھی روپے پیسے والے تھے، میرا شوہر لاکھوں میں کھیلتا، زندگی بڑے عیش و آرام سے گزرتی تھی، ناگہاں ایک دن میرا شوہر گھوڑا گاڑی کے نیچے آن کر کچلا گیا، اس کے بعد ساری جائیداد اور مال و دولت غیروں نے دھوکے دے دے کر ہتھیا لی اور ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا، جب تک میرے تن بدن میں جان رہی محنت مزدوری کی اور بال بچوں کا پیٹ بھرا، مگر اب میں کئی برسوں سے بیمار ہوں، کام کاج کرنے کے قابل نہیں، فاقوں پر فاقے ہونے لگے، تب مجبور ہو کر گھر سے نکلی۔ اتنی داستان سنا کر بڑھیا زاروں کی طرح رونے لگی۔ خواجہ انور کی بیوی اتنی نیک اور خدا ترس تھی کہ بڑھیا کی داستان سن کر وہ بھی آنسو بہانے لگی۔ بڑھیا نے کہانی ہی ایسی گھڑی تھی کہ جو بھی سنتا روئے بغیر نہ رہ سکتا۔ آخر بیگم نے کہا، بڑی اماں صبر کرو، خدا جو کرتا ہے بہتری کرتا ہے، دنیا کی دولت تو آنی جانی چیز ہے، ممکن ہے خدا تمہیں پھر مالدار بنا دے، افسوس اس وقت میرا شوہر گھر میں موجود نہیں، ورنہ اس کی اجازت سے میں تمہیں اتنے پیسے اور کپڑے دیتی کہ تمام زندگی تمہیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تم یہاں اطمینان سے بیٹھو، میرا شوہر بادشاہ سے ملنے گیا ہے، شاید ابھی واپس آ جائے۔ چالاک بڑھیا سارا دن اس مکان میں رہی، اتفاق سے اس دن کسی وجہ سے انور شام تک واپس نہ آیا۔ جب اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا تو بڑھیا نہ جانے کیا منصوبہ سوچ کر آئی تھی، اب پورا نہ ہوتے دیکھ کر کہنے لگی، اے بیٹی تمہارا میاں تو ابھی تک شاہی محل سے واپس نہیں آیا، ادھر میرے بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہوں گے، کوئی ایسا بھی تو نہیں کہ میری غیر حاضری میں ان بچوں کے حلق میں پانی کی 2 بوندیں ہی ٹپکا دے، اب مجھے اجازت دو، پھر کبھی آؤں گی۔ یہ سن کر خواجہ انور کی بیوی نے ایک بہت ہی قیمتی چادر جو بادشاہ نے خواجہ انور کو تحفے میں دی تھی بڑھیا کو دے دی اور کہا، بڑی اماں اس وقت تو یہ چادر لے جا، اس کے کنارے پر قیمتی موتی اور سونے کے ٹکے ہیں،
اگر تم اسے بازار میں بیچ دو تو 1000 2000 دینار آسانی سے مل جائیں گے۔ تم کل صبح ضرور آنا، اس وقت میرا شوہر گھر پر ہوگا، پھر میں تمہیں بہت کچھ دلواؤں گی۔ بڑھیا نے اس قیمتی چادر کو لپیٹا اور بیگم کو سینکڑوں دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہوئی۔ اپنی کامیابی پر وہ بے حد خوش تھی۔ بڑھیا سیدھی وزیر کے محل گئی اور چادر اس کے آگے پھینکتے ہوئے بولی، لیجیے حضور، آپ کے اقبال سے کامیابی کی صورت پیدا ہوگی۔ میں نے بڑی کوشش سے یہ چادر حاصل کی ہے، بلکہ خود خواجہ انور کی بیوی نے چادر مجھے دی ہے۔ وزیر یہ سنتے ہی خوشی سے ناچنے لگا اور اسی وقت چادر بغل میں دبا کر بڑھیا کو دعائیں دے کر پرے ہٹاتا ہوا اپنے محل سے نکلا اور شاہی محل کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے شاہی محل میں پہنچ کر بادشاہ کو اپنی آمد کی اطلاع کرائی۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ شاید وزیر کوئی ضروری بات کرنے آیا ہے، فوراً اسے بلا لیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے چادر بادشاہ کو دکھاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، یہ وہی چادر ہے نا جو آپ نے خواجہ انور کو عطا کی تھی؟ بادشاہ نے چادر کو غور سے دیکھا اور پھر بولا، ہاں ہاں، یہ وہی چادر جو ہم نے خواجہ کو خوش ہو کر عطا کی تھی، لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ مکار وزیر بولا، حضور، خواجہ انور نے یہ چادر اپنی بیوی کو دے دی تھی، وہ اسے بازار میں اونے پونے داموں بیچ رہی تھی کہ اتفاق سے میری نظر پڑ گئی۔ میں شاہی تحفے کی توہین برداشت نہ کر سکا اور چادر لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کیونکہ جو چیز میرے بادشاہ کی زینت بن چکی ہے وہ کوئی ایرا غیرہ کیوں کر پہن سکتا ہے؟ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وزیر نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے تو اسی وقت بادشاہ کو سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ وزیر کی بات تو سچ نکلی، واقعی خواجہ انور بہت گھٹیا آدمی ہے، وہ اس کے دیے ہوئے قیمتی تحفوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، اس کی نظر میں میرے دیے گئے شاہی تحفوں کی کوئی قیمت نہیں۔ صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خواجہ انور کو بلوایا۔ بیچارے خواجہ نے سوچا ممکن ہے بادشاہ سلطنت کے کسی اہم معاملے میں مشورہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ اس وقت جس حال میں تھا، بھاگم بھاگ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ خواجہ انور نے بادشاہ کو سلام کرتے ہوئے کہا، جہاں پناہ غلام خدمت میں حاضر ہے۔ بادشاہ نے وہی چادر جو وزیر لایا تھا خواجہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، ذرا غور سے پہچانو یہ چادر کس کی ہے؟ خواجہ انور نے پہلی نظر میں اسے پہچان لیا کہ یہ قیمتی چادر وہی ہے جو بادشاہ نے دی تھی، لیکن وہ حیران تھا کہ یہ بادشاہ کے پاس کیوں کر اور کیسے پہنچی۔ بادشاہ غصے سے چلایا، ہم آج تک تمہیں اس قابل سمجھتے تھے، لیکن اب پتہ چلا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ یہ چادر جو ہم نے تحفے کے طور پر دی، تمہاری بیوی نے وزیر کے ہاتھ بیچ دی۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر خواجہ انور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا، اس نے بہت ضبط کر کے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب وزیر کی شرارت ہے اور اس نے بادشاہ کی نظروں میں اس کو گرانے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ خواجہ کو اپنی بیوی کے بارے میں بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مکان سے باہر نہیں گئی، پھر وہ اس بکواس پر کس طرح یقین کر لیتا؟ اس نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کا پارا چڑھ چکا تھا۔ اس نے خواجہ کی کسی بات پر کان نہ دھرا اور اسی وقت جلاد کو طلب کر کے حکم دیا، لے جاؤ اس کم اصل کو میرے سامنے سے اور فوراً قتل کر دو، اس شخص کی یہی سزا ہے، اس نے ہمارے دیے ہوئے تحفے سے حقارت کا سلوک کیا ہے۔ تمام درباری یہ حکم سن کر دم بخود رہ گئے۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو خواجہ انور کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بڑا ایماندار اور نیک آدمی ہے، اور اس مکار وزیر کے بارے میں بھی پتہ تھا کہ وہ خواجہ انور سے حسد کرتا ہے، مگر بادشاہ کے حضور میں کسی کو لقمہ دینے کی جرأت نہ تھی۔ جلاد نے خواجہ کا بازو پکڑا اور دربار سے باہر لے گیا۔ وہ بھی خواجہ انور کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اس نے خواجہ کے کان میں کہا، گھبرائیے مت، میں آپ کو اتنی جلدی قتل نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بادشاہ نے جلد بازی سے کام لے کر آپ کے قتل کا حکم دیا ہے۔ میں اپنے گھر لے جا کر آپ کو چھپا دوں گا، پھر موقع دیکھ کر بادشاہ سے آپ کی جان بخشی کی درخواست کروں گا۔ ادھر بادشاہ نے خواجہ کی موت کی سزا سنائی، ادھر خواجہ کے ایک دوست نے یہ خبر اس کی بیوی کو پہنچائی اور سارا قصہ بھی سنا ڈالا کہ کس طرح وزیر نے اس پر شاہی چادر بیچنے کا الزام لگایا۔ خواجہ کی بیوی نے کہا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے میری اور میرے شوہر کی آزمائش ہے، انشاءاللہ ہم ہر طرح اس آزمائش میں پورے اتریں گے۔ خواجہ کی بیگم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور سیدھی بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ اس وقت وزیر بھی وہاں موجود تھا۔ بیگم نے جاتے ہی دہائی دی، اے مہربان اور عادل بادشاہ، میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہا، اے عورت، بتا تجھے کس نے تکلیف پہنچائی، ہم پورا انصاف کریں گے۔ خواجہ کی بیوی نے کہا، جہاں پناہ آپ کے وزیر نے مجھے دھوکہ دیا، میں پچھلے 15 برس سے آپ کے وزیر کی بیوی ہوں۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سال مجھے خرچ کے لیے 900 دینار دیا کرے گا، لیکن اس دھوکے باز اور جھوٹے شخص نے آج تک مجھے ایک دہلا بھی نہیں دیا اور مجھ پر نت نئے ظلم ڈھاتا رہتا ہے۔ مجبور ہو کر آج میں آپ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئی ہوں۔
پچھلی رات وزیر نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس عورت نے جو الزام تم پر لگایا ہے تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، عالی جاہ، یہ عورت جھوٹی ہے، میں نے اس عورت کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ میں اسے جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ عورت نے چلا کر کہا، حضور، وزیر نے کہا ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتا اور آج سے پہلے اس نے میری شکل تک نہیں دیکھی۔ اسے حکم دیجئے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ایک کاغذ پر لکھ کر دے تاکہ بعد میں انکار کی گنجائش نہ رہے۔ یہ کہہ کر عورت نے اپنا نقاب الٹ دیا اور بولی، اس مکار وزیر سے کہیے کہ میری صورت غور سے دیکھ لے اور لکھ کر انکار کرے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں اور یہ مجھے نہیں جانتا۔ مکار وزیر نے اسی وقت کاغذ پر لکھ دیا، یہ عورت جھوٹی ہے، یہ میری بیوی ہرگز نہیں ہے، میں نے آج سے پہلے اس کی صورت کبھی نہیں دیکھی، میں اسے ہرگز نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ جب یہ تحریر وزیر نے لکھ دی تو عورت نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، جیسا کہ وزیر نے اقرار کیا ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتا اور نہ اس نے آج سے پہلے میری صورت کبھی دیکھی ہے، میں عرض کرتی ہوں کہ وزیر کی یہ دونوں باتیں درست ہیں، بے شک میں اس بدبخت کی بیوی نہیں، میں نے آپ کے سامنے اس کی مکاری کا پول کھولنے کے لیے یہ غلط بیانی کی ہے۔ حضور، سچ تو یہ ہے کہ میں خواجہ انور کی بیوی ہوں۔ اس مکار وزیر سے پوچھیے کہ اس نے مجھ پر کیوں بہتان لگایا ہے کہ میں نے شاہی چادر کا تحفہ اس کے ہاتھ بیچا تھا۔ جہاں پناہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ چادر میں نے ایک غریب اور بے آسرا بڑھیا کو دی تھی، اس سے کسی طرح وزیر نے حاصل کر لی اور مجھے بدنام کرنے کا موقع تلاش کیا۔ بادشاہ نے قہر بھری نگاہوں سے مکار وزیر کو گھورا، وزیر کے بدن میں کاٹو تو لہو نہیں۔ اسی وقت روتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گرا اور اپنے قصور کی معافی طلب کی، لیکن بادشاہ نے ٹھوکر مار کر اس کو پرے ہٹا دیا اور حکم دیا کہ جلاد کو بلایا جائے۔ حبشی جلاد حاضر ہوا، جلاد کے ہاتھوں میں ننگی تلوار دیکھ کر وزیر کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ وزیر لپک کر خواجہ انور کی بیوی کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا، اے محترم خاتون، خدا کے واسطے بادشاہ سے سفارش کر کے میری جان بخشی کروا دیں۔ بیگم نے کہا، اب یہ بتا کہ وہ شاہی چادر تیرے پاس کیوں کر پہنچی؟ وزیر نے اس مکار بڑھیا کا سارا حال سنایا۔ اسی وقت پیادے دوڑتے ہوئے گئے اور اس خبیث بڑھیا کی مشکیں باندھ کر لے آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑھیا کو زمین میں آدھا گاڑ کر اس پر ہونہار شکاری کتے چھوڑ دیے جائیں اور وزیر کو قتل کر کے اس کی لاش جنگل میں پھینک دی جائے تاکہ جنگل کے جانور اسے نوچ نوچ کر اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اس کے بعد شاہی جلاد نے خواجہ انور کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور عرض کی، حضور، میں جانتا تھا کہ خواجہ بے گناہ ہے، اس لیے میں نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر جلاد کو موتیوں کی قیمتی مالا انعام میں دی اور خواجہ انور کو گلے سے لگا لیا۔ چند روز بعد بادشاہ نے وزیر سلطنت کا درجہ خواجہ انور زمان کو دیا اور حاسد وزیر کی تمام جائیداد بھی اسے عطا کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کسی کے لیے بھی گڑھا کھودنے کی کوشش یا نیت کرتا ہے تو وہ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو گرا کر ابدی ذلت سمیٹ لیتا ہے۔